کہ نماز کے بعد تم کیا کرو، دو لوگوں کو روک لو جو کہ جن سے گواہ لینا ہے، وصیت کے بارے میں جن سے پوچھنا ہے، فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں۔ دیکھو اس نے وصیت ہماری ذمہ داری میں دی ہے، ہم گواہ ہیں کہ ہم وہ وصیت ان کے مرنے کے بعد برابر جیسے انہوں نے لکھا ہے ویسے ہم کیا کریں گے، ادا کر دیں گے۔ ایسا کیا ہے مسجد کے محلے کی مسجد میں اعلان ہو جائے تو کسی کی وصیت پامال ہوگی؟ ہرگز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم نے کیا کیا، یہ کام ہی نہ کبھی سنا نہ دیکھا مسجد کے اندر ہوتا ہوا، کیوں؟ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو بعض لوگ سمجھتے قسم کھانے کو بہت برا، کیونکہ اللہ نے قسم کھانے کو برا کہا ہے، وہ زیادہ قسمیں کھانے کو برا کہا ہے۔ ہاں، جو منافقین جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اس کے لیے برا کہا ہے، ورنہ تو عموم معاملات میں آپ کے لیے کیا ہے، جہاں پر خاص کر وصیت کا معاملہ ہو، قرض داری کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، یا معاشرے میں کوئی اور فرد ہے، کوئی اور بات چیت ہے، چوری کا معاملہ ہو، ان تمام میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قسم سے کسی کی عزت بچے گی، یا آپ کی قسم سے معاملہ حل ہو جائے گا، یا آپ کی قسم سے کیا ہے دو جھگڑے کرنے والے لوگ انصاف پا جائیں گے، تو اس معاملے میں آگے بڑھ کے انسان کو آنا ہے اور وہاں پر کیا کرنا ہے، وہ قسم کھا کے معاملے کو رفع دفع کرنا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کے معجزات پر رب نے بتا دیا کہ یہ اصل میرے اذن سے تھا، تو پھر کہاں کہ یہ ننگے شاہ بابا، یہ فلاں، یہ ولی، یہ وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ارے حضرت عیسیٰ کے لیے بھی اللہ کا اذن ضروری تھا، تو پھر دوسرے کون ہیں جو مائی کے لالے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود کرتے ہیں؟ میں نے خود سنا ہے اپنی کانوں سے، بعض بدبخت کیا ہیں علماء سو، ایک حیدرآباد کا بیٹھا ہوا ہے بدبخت ترین، وہ کہتا ہے کہ یہاں تو عیسیٰ باذنی کہے، اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو تو مردہ اٹھ کھڑا ہو۔ جب بھی کفار نے جلدی مچائی معجزات کے سلسلے میں، رب نے ان کو فوری طور پر معجزہ نہیں دیا، جس سے بعض مسلمانوں نے سمجھا کہ کیوں دیر ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے اصل وجہ، معجزات جب اترتے ہیں تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے یا شدت بڑھ جاتی ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اچھا، اب یہاں سے آخری پوزیشن آ رہی ہے سورت کی اینڈنگ، اور اس میں خاص طور پر وہ باتیں آ گئی ہیں جو وصیت کے اعتبار سے ضروری چیزیں ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، کہ اے اہل ایمان تمہارے درمیان شہادت کا نصاب یہ ہے کہ جب کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تم میں سے دو معتبر اشخاص گواہ کے طور پر موجود رہیں۔ یعنی پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ وصیت اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کی تقسیم فرض نہیں کی تب تک ضروری تھی ہر مرنے والے پر، جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس کو بھی موت آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائے۔ اذا حضر احدکم الموت، تو اس وقت بات کیا تھی کہ وصیت جب کرے تو کیسے کرے، کیا شروط ہیں اس کے، اس تفصیل بقرہ میں نہیں آئی، یہاں پر آ رہی ہے۔ لیکن جب وراثت کی تقسیم کی آیت نازل ہو گئی، خاص کر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 یوصیکم اللہ، تو اس کے بعد وصیت آپشنل رہ گئی، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، اور اس آپشنل میں بھی تحدید ہو گئی، وصیت میں صرف 1/3 کا، یعنی 3 حصے کر کے 1/3واں حصہ کر سکتے ہیں، بقیہ تم وصیت نہیں کر سکتے۔ تو اب آئیے اس تفصیل کے اعتبار سے، جب وصیت فرض تھی اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے بھی، یا آج بھی کوئی وصیت کرنا چاہے اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے بھی، وصیت کے شروط اور لوازمات کیا ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی بتلا رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ اذا حضر احدکم الموت، یعنی اذا حضر احدکم الموت کہ تم میں سے کسی کی موت آئے کا مطلب یہ ہے کہ موت آنے کے بالکل قریب کے زمانے میں یا موت کی کوئی نشانی یا بیماری آ جائے تو اس وقت کر لینا چاہیے۔ موت آئے تو کیا ہے، مرنے کے وقت تو نہیں کر سکتا بندہ، تو اصل مطلب یہ ہے کہ موت کی نشانی آ جائے تو، اور
وہ موت کی نشانی میں وہ وصیت کر رہا ہو، حین الوصیت اثنان، تو شرط پہلے لگایا کہ ذوا عدل منکم، 2 گواہ لے لینا چاہیے لکھنے کے بعد یا لکھتے وقت یا لکھانے کے لیے 2 گواہ موجود ہوں کہ کیا وصیت آپ لکھ رکھے ہیں، یعنی موت سے قبل وصیت ایسے لوگوں سے ہو جو 2 گواہ ہوں، اور یہ 2 گواہ کیا ہوں گے؟ 2 گواہ مرد ہوں گے، واضح رہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 2 گواہ مرد نہیں ملیں گے تو 1 مرد بالمقابل پھر 2 عورتیں ہوں گی، تو جائیداد کے 1/3 حصے کا ہی وہ وصیت اب کر سکتا ہے، پہلے پورے مال کا کر سکتا تھا، لیکن جب آ گئی بات تو سورہ نساء کے اندر اب نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا او آخرانی من غیرکم، یا تو 2 آدمی تمہارے اپنوں میں سے ہوں یا تمہارے غیروں میں سے ہوں، لیکن ہوں وہ عادل اچھے لوگ، اور حالت بھی ایسی ہو رہی ہو کہ ان کنتم ضربتم فی الارض، کہ تم سفر پہ نکلے ہوئے ہو، ایسی حالت میں ہو، بحالت سفر ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، تو ایسے وقت میں کیا ہے، یہ مصیبت آ جائے، یہ موت آ جائے، تو ایسے وقت میں حالت سفر میں بھی کسی کی موت کا وقت پہنچے تو وہ وصیت کرنا چاہتا ہے۔ آج کے ماحول سے پہلے تھا فریضہ کرنا ہی ہے، اس کے بعد معاملہ آیا آپشنل، اب آپشنل میں بھی یہ معاملہ ہے، اب تم 1/3 میں کر سکتے ہو، بس 300 روپے ہیں تمہارے پاس، 100 روپے کی وصیت کر سکتے ہو، بس اس سے زیادہ کی نہیں۔ اب ایک بندہ کیا ہے، حالت سفر میں ہے اور وہ جا رہا ہے، ایسے وقت میں وہ محسوس کر رہا ہے کہ کیا ہے، مجھے موت کا خدشہ، ہارٹ اٹیک جیسا یا کوئی بیماری، ایسے حالت میں ہے، تو کیا کرے گا اب وہاں پر؟ زیادہ لوگ تو نہیں ملیں گے نا جی، فرمایا کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، کیا کرے گا وہ؟ کسی مسجد پہنچ جائے گا بس، ہاں، یا نہیں کسی رشتہ داروں کو بلا لے گا، جو بھی ہیں، لیکن طریقہ جو بتلایا رب نے وہ کیا ہے؟ بڑا پیارا طریقہ ہے، مسجد کو گویا کہ کیا ہے، وہاں مرکزی نظام کی حیثیت سے بنا دیا۔ فرمایا کہ اگر تم اپنی وصیت لکھوانا چاہتے ہو، عادل گواہ لانا چاہتے ہو اور اس پر اپنے طور پر شہادت لے لینا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد 2 گواہوں کو مسجد میں روک لو، بھائی دیکھو تھوڑی دیر رک جاؤ، ایسا کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہم نے یہ واقعات ہی چھوڑ دیے، جو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا ہے کہ نماز کے بعد تم کیا کرو، 2 لوگوں کو روک لو جو کہ جن سے گواہ لینا ہے، وصیت کے بارے میں جن سے پوچھنا ہے، فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں، دیکھو اس نے وصیت ہماری ذمہ داری میں دی ہے، ہم گواہ ہیں کہ ہم وہ وصیت ان کے مرنے کے بعد برابر جیسے انہوں نے لکھا ہے ویسے ہم کیا کریں گے، ادا کر دیں گے۔ ایسا کیا ہے، مسجد کے محلے کی مسجد میں اعلان ہو جائے تو کسی کی وصیت پامال ہوگی؟ ہرگز بھی نہیں ہوگی، لیکن ہم نے کیا کیا، یہ کام ہی نہ کبھی سنا نہ دیکھا مسجد کے اندر ہوتا ہوا، کیوں؟ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں اور تمہیں شک ہو تو ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا دونوں یہ قسم کھائیں گے کہ اگر ان کے اندر شک ہے، اگر وہ لوگ وصیت کو تبدیل کر دیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ نماز کے بعد ان دونوں کو رکوا لو، پورے نمازی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے یہ دونوں لوگ کہیں کہ بھائی ہم وصیت کو بیچیں گے بھی نہیں، اور وصیت کو کیا ہے، قرابت دار کی وجہ سے، جانبداری کی حیثیت سے، سپورٹ کی حیثیت سے ان کے تحت وصیت کو تبدیل بھی نہیں کریں گے، بلکہ جیسے وصیت انہوں نے کی ہے ویسے ہی وصیت ہم کریں گے۔ اس کا اعلان یہ لوگ کیا کریں گے، قسم کھا کر کریں گے، تو پھر وہ وصیت پختی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گنہگاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ سب کون کہہ رہے ہیں؟ یہ پورے وہ دونوں لوگ کہہ رہے ہیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ نماز کے بعد جن کو گواہ بنانا ہے تم رکھ لو ان کو، اور جو لوگ آئے ہیں نماز کے لیے ان کے سامنے پوری بات کریں گے کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیچیں گے نہیں، یعنی پیسے کے عوض تبدیل نہیں کریں گے، ہم ان کو قرابت داری کے واسطے کیا ہیں، اس کو جانبداری میں نہیں جائیں گے، اور اسی طرح ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں کہ ہم گواہ ہیں، ہمیشہ اس کا اقرار ہم کریں گے۔ اگر ہم اس کے برعکس کریں گے تو انا اذا لمن الآثمین، ہم تو گنہگاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ فإن عثر على أنهما استحقا اسما،
پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا ہے، یعنی حلفیہ بیان دے کر بھی بعد میں کیا ہے وصیت میں ترمیم کی ہے، ہاں ایسا بھی کر سکتا ہے نا بندہ، تو فرمایا کہ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تب اور دو لوگ اس کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اور ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہے ان سے پہلے دو گواہوں کے جو وہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یہ لوگ ہماری حق تلفی کر رہے ہیں، انہوں نے وصیت کے اندر خیانت کی ہے، بس وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کے ہماری گواہی زیادہ برحق ہے ان دونوں کی گواہی سے کہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تمام باتیں وہ دو لوگ پھر آ کے مسجد کے اندر کہنا پڑے گا، یعنی پہلی وصیت کے لیے دو اشخاص کو تم بطور گواہ مسجد میں روکا لو، اور وہ اعلان کریں گے کہ ہم نے وصیت کو تبدیل نہیں کریں گے، ہم وصیت برابر کا کیا ہے نافذ کر دیں گے۔ لیکن ان دونوں کی بات کے باوجود، اعلان کے باوجود انہوں نے وصیت تبدیل کی، اور جنہوں نے کہا یا جن کے اندر یہ بات اٹھی کہ انہوں نے وصیت تبدیل کر دی، وہ لوگ بھی پھر کارروائی ان لوگوں کے خلاف کیسے کریں گے؟ کسی جج کے پاس جا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عدالت کے پاس نہیں، بلکہ اللہ نے اس کا حل محلے کی مسجد ہی میں رکھ دیا، کہ فرمایا کہ وہ لوگ بھی پھر کیا ہونا ہے، نماز کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، جنہوں نے سمجھا کہ انہوں نے وصیت تبدیل کر دی، حق مان لیا، یعنی ایک بندہ مرنے والا تھا، اس نے کیا کیا، اپنی وصیت لکھی اور اس وصیت کو آیا مسجد میں اعلان کیا، اور نماز کے بعد وصیت لکھوا دی۔ اب یہ وصیت لکھوا کے مر گیا، اب وہ وصیت مرنے کے بعد کھول کے پڑھی جا رہی ہے، تو جو رشتہ دار ہیں جن کے لیے وصیت تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ وصیت کو نہیں مانتے، تم نے کیا کیا، اس میں کوئی ترمیم کر دی۔ اب جنہوں نے یہ کہا نا، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا کہ تم اب جاؤ مسجد میں، پھر ان دونوں کو لے کر جو پہلے والے تھے، اب جا کے یہ دو لوگ کیا ہوں گے، نماز کے بعد کھڑے ہو کے کریں گے کہ دیکھو ان کو وصیت کو کیا ہے، ہم نے گواہی کے لیے مقرر کیا تھا مرنے والا، لیکن ہم اس کی وصیت کو اب نہیں مانتے اس واسطے کہ انہوں نے ترمیم کر دی، اور یہ قسم کھا کے کہیں گے یہ بھی آگے چل کر فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ان دونوں کی شہادت سے زیادہ ہماری شہادت سچی ہے۔ ہم دراصل کیا نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، بلکہ ہم سچ بول رہے ہیں، اور وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ ہم پر کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں، ایسا ہو تو ہم ظالم ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا ہو کر جو فیصلہ ہوگا نا، یہ سب کے لیے مطمئن والا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اگر جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کے ترمیم کی ہوگی، تو یہ دراصل جب الزام لگائیں گے نا جی، وہ الزام کے ڈر سے ترمیم نہیں کرے گا کہ کل کے دن یہ مسجد میں جا کر کیا ہے الزام لگائے گا۔ ایک بات، اگر واقعتاً اس نے ترمیم کر دی اور پھر وہ جا کر کیا ہے مسجد میں اعلان کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دو گواہ جنہوں نے پہلے بنے تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا، ترمیم کر دی تھی، تو ان کے لیے اگر وہ حق ہوئے تو ان کو برابر کا سپورٹ مل جائے گا جو رشتہ داروں کو چاہیے ہوتا ہے، وہاں کے محلے کے لوگ سپورٹ کریں گے۔ تو اسی واسطے فرمایا کہ یہ دراصل تم اختیار کرو وصیت کے سلسلے میں، کیوں کہ ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ فرمایا کہ یہ اس واسطے ہے یہ طریقہ کار کہ اس سے لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں گے، ڈریں گے، کیونکہ کیا ہے جی پیچھے پورا محلہ ہے، پیچھے پوری ایک جماعت ہے، خالی دو افراد کا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاملے کیا ہوتے، جھگڑے گھر کے اندر ہو جاتے، اس واسطے پرابلم رشتہ داری میں بڑھتے چلے جاتے۔ بھائی یہ مسئلہ تمہارے رشتہ داری سے آگے بڑھ کر مسجد تک کا ہے، جاؤ مسجد میں بھی اعلان کرو، بتاؤ کہ اس نے ترمیم کی، اس نے حق نہیں دیا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ زیادہ حقدار ہے۔ اب لوگ بھی دیکھیں گے، شہادت بھی دیکھیں گے، لکھا پڑھی بھی موجود ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ جو ہوگا حق پر ہی ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادہ، ایسا طریقہ کار بہت قریب ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں، ڈریں وہ، کیونکہ سامنے آدمی ہے، لوگ کیا بولیں گے، معاشرے میں نام خراب ہو جائے گا۔ تو اور فرمایا کہ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا کم از کم انہیں خوف رہے کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ ہم آج قسم اٹھا رہے ہیں، لیکن
صرف ہم دو نہیں ہیں، ہمارے خلاف کوئی دو اور لوگ قسم اٹھائیں گے تو ہماری قسمیں کیا ہو جائیں گی؟ رد کر دی جائیں گی، اور ہماری کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ پھر تو لوگ سمجھ جائیں گے بھائی یہ معاشرے میں جھوٹا ہے، بھائی یہ قسم کھا کے بھی کیا کرتا ہے؟ ترمیم کر دیتا ہے، تو ویلیو چلی جائے گی۔ زبان کی اہمیت اور اس کی جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حساب سے جو فضیلت اور جو مقام دیتا ہے معاشرے میں، وہ چلے جائے گا۔ تو فرمایا کہ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ کم از کم انہیں خوف رہے کہ ہماری قسمیں ان کے قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور انہیں معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی اور دوسرا فریق بھی قسم کھا گیا تو ہمارا منصوبہ تو کیا ہے جی؟ بالکل ہی ناکام ہو گیا۔ تو فرمایا کہ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سن رکھو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یاد رکھیے یہ اسی طرح سورہ نور میں بھی اسی طرح کے قسموں کا ایک سلسلہ آیا ہے، جس کا مسئلہ ہے لعان کہلاتا ہے۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑے کے معاملے میں بھی اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ وہاں پر بھی آپ قسموں سے کیا ہے بات صحیح تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قسم کھانا اور خاص طور پر اللہ کی یہ بہت اہم ترین امانت ہے، یہ معمولی نہیں ہے، کھیل مذاق نہیں ہے، اور معاشرے کے استحکام پر بہت اہم ترین یوں سمجھیے کہ کارگزاری کرتا ہے یہ معاملہ، کہ آپ اگر کسی بات پر قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں تو لوگ اس کو ایکسٹرا آرڈنری سچ سمجھتے ہیں، نارمل سچ سے زیادہ ایکسٹرا آرڈنری سمجھتے ہیں، اور جہاں آپ کو ضرورت پڑ جائے کہ آپ ان کی تسلی کے لیے قسم کھائیں تو وہاں کھانا بھی چاہیے، کہنا بھی چاہیے کہ بھائی اللہ کی قسم یہ بات ایسی ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں قسم کھانے کو بہت برا، کیونکہ اللہ نے قسم کھانے کو برا کہا ہے، وہ زیادہ قسمیں کھانے کو برا کہا ہے۔ ہاں، جو منافقین جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اس کے لیے برا کہا ہے، ورنہ تو عموم معاملات میں آپ کے لیے کیا ہے، جہاں پر خاص کر وصیت کا معاملہ ہو، قرض داری کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، یا معاشرے میں کوئی اور فرد ہے، کوئی اور بات چیت ہے، چوری کا معاملہ ہو، ان تمام میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قسم سے کسی کی عزت بچے گی، یا آپ کی قسم سے معاملہ حل ہو جائے گا، یا آپ کی قسم سے کیا ہے دو جھگڑے کرنے والے لوگ انصاف پا جائیں گے، تو اس معاملے میں آگے بڑھ کے انسان کو آنا ہے اور وہاں پر کیا کرنا ہے، وہ قسم کھا کے معاملے کو رفع دفع کرنا ہے۔ تو یہاں پر وصیت کے پورے احکامات مکمل ہو گئے۔ تو اس میں بات سمجھ لیجئے، پہلے وصیت کا حکم اب جو باقی ہے وہ صرف ایک تہائی میں ہے، اور اگر کوئی انسان ڈر جائے، پریشان ہو جائے اپنی وصیت کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اس کو ڈر ہے کہ ابھی تبھی یا کبھی بھی میں مر جاؤں تو میرے بچوں کو انصاف نہیں ملے گا، تو آج لوگ کیا کرتے ہیں اس واسطے وکیل کے تھرو یا آ کر رجسٹر کر کے یا آ کر پھر بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہاں بہترین راہ دیا ہے، آپ مسجد جائیں، یہ پوری جماعت کو گواہ بنائیں، دو آدمیوں کو قسمیں کھلائیں، اور اس وصیت کو کیا ہے پھر بند مہر کر کے رکھ دیں۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وفات ہوگی وصیت آپ کی کھولی جائے گی اور صحیح وصیت جو ہے وہ اپلائی کی جائے گی۔ اگر رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا بددیانت تھا جو قسم کھانے کے بعد بھی وصیت کو تبدیل کیا، تو پھر رشتہ داروں کو بھی حق ہوگا کہ ان کے اندر سے جو لوگ ہیں جن کو تکلیف ہے یا جو نہیں مانتے ہیں، کہ جنہوں نے سمجھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے مخالفت کی ہے، تردید کی ہے، تو ان لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ کی قسم کھا کے بتائیں کہ ہم نے جو کہا ہے وہ حق ہے۔ تو اس طرح صحیح بات تک پہنچنے میں ہمارے لیے بہت بڑا مدد کا معاملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، یعنی کون سا دن؟ وہ حشر کے میدان میں جب سب اکٹھا ہو جائیں گے، سوال ہوگا فیقول ماذا اجبتم، دیکھو تمہیں جواب کیا ملا۔ یہ نہیں سوال ہوگا کہ تم نے کیا پہنچایا، وہ الگ ایک ہے، وہ مضمون کئی جگہ ادا بھی ہوا ہے، لیکن یہاں معاملہ وہ مضمون نہیں ہے۔ اجبتم صیغہ جو ہے نا مجہول کا لایا گیا، فرمایا کہ تمہیں کیا جواب ملا، یعنی تم نے جو دعوتیں دی، تم نے جو اپنی زمانے میں جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے تم پر ہدایتیں اتارا اس کو تم نے پہنچا دیا امتوں تک، تو امت نے کیا جواب دیا، یہ رسولوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے بات
فرمایا رسولوں نے قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہے علام، سب سے زیادہ جاننے والا غیب کا، غیب کی جمع غیوب ہے، علم میں صیغہ یہ ہے علام، علام کا صیغہ مبالغے کا ہے، جیسا کہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اسی طرح علام بھی مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے، سب غیوب کو، تمام غیبوں کو سب سے بہترین جاننے والا تو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسولوں کو معلوم نہیں تھا ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ جب بھی انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اس وقت قوموں نے کیا جواب دیا، کیا رویہ اختیار کیا، کیا یہ رسولوں کو معلوم نہیں تھا؟ تو پھر رسولوں نے یہ کیوں کہا کہ لا علم لنا، ہم کو تو پتہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں مفسرین یہ ہولناکی تھی اس دن کی، اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہے اور سب کے سب کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے قبروں سے اٹھ کے ایک چٹیل میدان پر تھر تھر کانپ رہے ہیں، ایسے میں سوال ہو رہا ہے، تو رقت کے عالم میں بڑے بڑے انبیاء بھی تھر تھر کانپ رہے ہیں، اس واسطے تفصیلی جواب دینے کے بجائے یا یہ کہنے کے بجائے کہ ہم نے پہنچایا، انہوں نے یوں کیا، بعضوں نے قبول کیا، بعضوں نے انکار کیا، یہ تمام باتیں چھوڑ کر حضرات انبیاء کرام کہتے ہیں کہ لا علم لنا، اے اللہ آج تو ہمیں کیا سکت نہیں ہے جواب دینے کی بھی، تو ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا۔ یہ ہے اس وقت کی ہولناکی جس کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اور ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب اس وقت تک تھا، وہ تو جانتے تھے، زندگی مبارکہ میں انہوں نے کیا سلوک کیا یہ تو جانتے تھے، لیکن اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد، وفات کے بعد، انبیاء کرام اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا وہ تو نہیں جانتے تھے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ اسی واسطے بھی دو طرح کے جوابات مفسرین نے دیے ہیں لا علم لنا کے۔ ایک تو اس وقت کی ہولناکی تھی جس کی وجہ سے کہہ دیا کہ اللہ آج میری سکت نہیں ہے کہ میں تفصیل بیان کروں۔ دوسرا اس واسطے کہہ دیا تھا کہ ہم جب زندہ تھے اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا یہ تو ہم کو معلوم تھا، لیکن بعد میں یہ لوگ کیسے بگڑے وہ تو ہم کو نہیں معلوم ہے، مرنے کے بعد کے احوال تو بہتر جانتا ہے، اس واسطے فرمایا کہ لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، انک انت علام الغیوب، تو ہے اصل میں غیوب کو جاننے والا سب سے بہتر۔ تو یہ کیفیت ہے۔ اب اسی کیفیت میں دوسرا اہم ترین جس کو سوالات اور ان کے ساتھ حوار ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن اس کی تفصیل کو رب نے اس طرح شروع کیا ہے جس طرح ہم یہاں پڑھیں گے۔ فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو وہ موقع بھی جب اللہ تبارک و تعالی کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اللہ فرمائے گا، کہاں ہو رہا ہے یہ وہاں ہی ہو رہا ہے، لیکن حوار ایسے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جب کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر، ذرا یاد کر، نعمتی، میری اس نعمت کو، علیک جو میں نے تم پر کی، وعلی والدتک اور تمہارے والدہ پر کی، جو میں نے تم پر اور تمہارے والدہ پر خاص نعمت کی اس کو یاد کرو۔ کیا مطلب؟ ایک تو وہ نعمت بن باپ کے پیدا ہوئے، ایک تو وہ نعمت جب قوم نے ان پر زنا کی تہمت لگائی تو اللہ نے اس سے بری کرنے کے لیے اتنا بڑا معجزہ عطا کیا کہ شیرخوار بچے تھے دودھ پیتے بول پڑے قال انی عبد اللہ، تو ایسی برات کی کہ پوری قوم چپ ہو گئی، تو اس کو یاد کر۔ پھر فرمایا کہ اذ ایدتک بروح القدس، وہ موقع بھی یاد کرو اے عیسیٰ جب ہم نے روح القدس سے تمہاری تائید کی۔ روح القدس کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ روح القدس جبرائیل ہے، جو یہی لفظ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرمایا کہ ہم نے جبرائیل کے ذریعے تمہاری خاص مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تم نے بات کی لوگوں سے مہد میں بھی اور کہولت کے عمر میں بھی۔ مہد اصل میں کہتے ہیں گود کو، یعنی اس وقت جب گود کے تم بچے تھے اس وقت بھی تم نے بات کی، اور کہولت کی عمر جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد جو عمر ہوتی ہے نا 20 30 40، یہ عمر کو کیا ہے کہتے ہیں، تو اس عمر میں بھی تم نے یعنی بچپن میں بھی بات کی، بڑے ہو کر بھی بات کی۔
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ہم نے تم کو تعلیم دی کتاب کی، حکمت کی، تورات کی، انجیل کی۔ دیکھیے یہاں پر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ علمتک الکتاب والحکمت والتورات والانجیل، تو معلوم ہوا تورات، انجیل، انجیل تو خود حضرت عیسیٰ پر اتری، تورات اسی کی شریعت کی پیروی میں آئے تھے، حکمہ یہ تو دراصل آ گیا ہے، سب سے بڑی عطا ہے جو انبیاء کو ہوتی ہے۔ لیکن کتاب کیا ہے پھر؟ کتاب کی تشریح حکمہ، تورات اور انجیل ہے، تو پھر لفظ کتاب کا اضافہ کیوں؟ تو اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد یہاں پر خط لکھنے کی بھی تعلیم، یعنی یہ نبی ایسے تھے کہ وہ لکھتے بھی تھے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ ہاں، وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکھنا نہیں جانتے ہیں، یہ خصوصیت تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن یا خصوصیت سے ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں کیا ہے، لکھنا، خط، یہاں پر مراد کتاب سے خط ہے، املا ہے، کہ ہم نے تمہیں اس کی بھی تعلیم دی، حکمت کی بھی تعلیم دی، تورات کی بھی تعلیم دی، انجیل کی بھی تعلیم دی۔ اور وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور وہ بھی یاد کرو جب تم مٹی سے بناتے تھے، کیسے؟ ایک پرندے کی طرح، مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناتے تھے، یا ایک پرندے کو مٹی سے بناتے تھے، اور اس میں کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ ہو جاتا تھا اللہ کے اذن سے پرندہ اڑتا ہوا بالکل۔ لیکن یہاں نوٹ کرنے کے قابل ہے ایک ایک معجزے کے ایک ایک لفظ میں بِإِذْنِ 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 آ رہا ہے، یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ، جب تم اللہ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے یا میرے اذن سے، بِإِذْنِ یہاں پر ہے اپنی طرف، کہ فرمایا کہ تم مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناتے، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، پھر اس پر پھونک مارتے اور وہ پرندہ بن جاتا، جیتا جاگتا میرے حکم سے، میرے اذن سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، اور تم اکمہ اسے کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر اندھا ہوتا ہے، پیدائشی جو اندھا ہوتا ہے، اس کو تم اچھا کر دیتے، والابرص جزامی کوڑ، برس والے بیماری کو میرے اذن سے، پھر فرمایا بِإِذْنِ میرے اذن سے اچھا کر دیتے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اور قبروں میں سے مردوں کو، یا نہیں تو مردوں کو باہر نکالتے، یا نہیں مردے کو زندہ کر دیتے میرے اذن سے۔ خاص کر تخرجو کا صیغہ کہاں جا رہا ہے؟ گویا کہ قبر پر بھی کھڑے ہو کے کسی کو نکال لیتے، جو مردہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اسے زندہ کر دیتے۔ بھائی تخرج الموتى بِإِذْنِ، کہ میرے حکم سے مردوں کو تم زندہ کر دیتے۔ اور فرمایا کہ یہ بھی یاد کرو وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ ہم نے ہی بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو باندھ رکھا تمہارے اذیت دینے پر یا تمہارے گرفتاری سے۔ وہ تو بدبخت گرفتاری کرنے کے لیے آ چکے تھے، میں ہی بچایا، میں ہی ان لوگوں کو سے کیا ہے آپ کو بچایا اور آسمان پہ اٹھا لیا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جبکہ تم ان کے پاس آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، لیکن بدبختوں نے کہا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ان بدبختوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ کچھ نہیں ہے سوائے کھلا ہوا جادو کے۔ اب یہاں پر یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، جتنے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دیے، ان تمام میں یہ لفظ کا اضافہ کیا کہ بِإِذْنِ بِإِذْنِ بِإِذْنِ، دیکھو یہ اصل میں میرے اذن سے تھا، جو کچھ بھی تم نے کیا یہ اصل میں میرا اذن تھا، میرا حکم تھا، میرے حکم کے بغیر کائنات کے اندر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ جب حضرت عیسیٰ کے معجزات پر رب نے بتا دیا کہ یہ اصل میرے اذن سے تھا، تو پھر کہاں کہ یہ ننگے شاہ بابا، یہ فلاں، یہ ولی، یہ وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ارے حضرت عیسیٰ کے لیے بھی اللہ کا اذن ضروری تھا، تو پھر دوسرے کون ہیں جو مائی کے لالے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود کرتے ہیں؟ میں نے خود سنا ہے اپنی کانوں سے، بعض بدبخت کیا ہیں علماء سو، ایک حیدرآباد کا بیٹھا ہوا ہے،
بدبخت ترین، وہ کہتا ہے کہ یہاں تو عیسیٰ بِإِذْنِی کہے، اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو تو مردہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید کو اتنا پاور ہے کہ وہ بِإِذْنِی بھی نہیں بولا، بلکہ بولا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم سے مردہ اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ اتنا پاور ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ 10 مرتبہ پناہ مانگیے، الفاظ کہنے پر بھی کیا ہے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ ایسے بدبخت ترین لوگ آج مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے تمام معجزات ہوئے لیکن اللہ کے حکم سے ہوئے، بس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوئے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ میں نے یہ سب انعامات تم پر کیے۔ ابھی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، کہاں ہوگا؟ حشر کے میدان میں سب کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہے گا اور بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے حواریین کی طرف وحی کی۔ اب یہ بہت اہم مقام ہے سمجھنے کا۔ کیا وحی کی؟ ان آمنوا بی وبرسولی، دیکھو مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے رسول حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لاؤ۔ تو ان حواریین نے کہا، قالو، ان سب نے کہا، آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، واشہد باننا مسلمون، اور ہم گواہی دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہے، باننا مسلمون، کہ ہم تابع فرما بردار بن جاتے ہیں تیرے لیے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حواریین کے لیے اوحیت کا لفظ آیا ہے، وحی کا۔ کیا یہ وہی تھی جو انبیاء کرام پہ آتی؟ نہ، یہ آتے تو پھر تو کیا ہے، یہ پورے کے پورے کیا ہے، انبیاء بن جاتے۔ پھر لفظ وحی، ہاں یاد رکھیں قرآن میں کئی جگہ وحی بمعنی الہام کے استعمال ہوا ہے۔ یہ اسی طرح کا لفظ ہے جیسے شہد کی مکھی کے لیے سورہ نحل میں استعمال ہوا ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ گویا کہ کیا ہے، یہ وحی بھی وہ وحی نہیں جو انبیاء پہ آتی ہے، وہ وحی تھی کہ شہد کو کیسے بنانا ہے، ہم نے اس کو تعلیم دیا، الہام سکھایا۔ ویسے ہی ان حواریین کو اللہ تبارک و تعالی نے دل میں بات ڈالی کہ ان یہودی بدبختوں میں کوئی نہیں ہے جو ان کی سپورٹ کرنے والا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ حقدار تو یہی تھے۔ جب مایوسی حد کو پہنچ گئی تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہم مدد کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ ایک الگ ہی جو بالکل الگ تھلگ ساحل پر، گویا کہ کہتے ہیں کہ یہ بعض ایسے لوگ تھے جو کہ کیا ہے، وہاں کے پانی کی وجہ سے، سمندر کے پانی کی وجہ سے یا کسی نہر کے پانی کی وجہ سے دھوبی کا جو گھاٹ ہوتا تھا وہاں پر رہتے تھے، اور یہ سب کے سب کپڑے دھونے والے دھوبی تھے۔ اسی وجہ سے حواریین استعمال ہوا۔ حواری اصل میں کیا ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو اس وقت کی زبان کے اعتبار سے یہ دھوبی کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا اگر اس کا عربی ترجمہ ہو تو وہ لوگ جو صاف کرنے والے، یہ بھی میل کچیل کو کیا ہے، کپڑے سے صاف کرتے تھے۔ اس حیثیت سے بھی کیا ہے، ایک لفظ اس میں بھی مل گیا آپ کو حواریین کا۔ لیکن اصل وہ زبان جس زبان میں حضرت عیسیٰ آئے تھے اس وقت کے اعتبار سے تو ڈائریکٹ حواری اسی کو بولتے تھے جو دھوبی ہوتا تھا۔ یہ پورے کے پورے جتنے حواریین تھے 12، اور بعد میں ایک نے کیا ہے منافقت اختیار کی تو 11، تو یہ پورے کے پورے ایک ہی جگہ کے رہنے والے اور ایک ہی کام کرنے والے دھوبی تھے، جن کے دل میں بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں سے جا رہے تھے تبلیغ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ، اور دل میں رنج تھا، کیونکہ بدبخت ترین بڑے بڑے علماء جو تھے وہ سب کے سب بھی حضرت عیسیٰ کے دشمن بن گئے تھے بنی اسرائیل کے اندر۔ تو ایسے وقت میں جب یہ جا رہے تھے اللہ نے گویا کہ ان کے دل میں بات ڈال دی حواریین کے، اور جب انہوں نے دعوت دی، توحید کو پیش کیا اور اپنی رسالت کو پیش کیا، تو یہ پورے جو 11-12 تھے وہ سب کے سب اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اسی واسطے اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اوحیت الی الحواریین، ایسے وہ اسلام کو قبول کر لیا، گویا کہ ان پر ہم نے پہلے ہی سے دل میں بات ڈال دی، اور انہوں نے ایمان بھی لائے اور اس کے لیے
پورا ساتھ دینے کے لیے کام دھام جو کچھ معاش تھا سب چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کے ساتھ لگ گئے، گویا کہ ساتھی بن گئے۔ ایک حواری تو وہ بھی ہے نا جی، ساتھ رہنے والے کے سلسلے میں، مدد کرنے والے کے سلسلے میں، جیسے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں کہا۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری کا خطاب دیا تھا، اور وہ حواری رسول کون ہے پتہ ہے؟ وہ ہیں زبیر بن عوام۔ ہاں، ان کو کہا کہ تم حواری ہو، میرے خاص حواری تم ہو، کیونکہ زبیر بن عوام 16-17 سال کی عمر کے تھے جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں یا قتل ہو گئے ایک مرتبہ مکی زندگی میں، تو یہ تلوار سونت کے نکل گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت عافیت میں دیکھا تو خوش ہو کے فرمایا، اور جو تلوار لہرا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زبیر کیا معاملہ ہے، آج تم اس حالت میں آئے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں تلوار لہرا رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سنا تھا کہ کوئی آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو میں نے نکال لیا تلوار، یا تو وہ رہے گا یا تو میں رہوں گا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری کون ہے؟ زبیر بن عوام ہے۔ تو یہ حیثیت سے یہاں پر یہ اشارہ بھی سمجھ لیجئے، یہ حواری خالی اسلام قبول کر کے آگے چلو حضرت عیسیٰ کو نہیں کہہ دیا، بلکہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو گئے۔ اسی واسطے آگے چل کر بات حواریین کیا رہی ہے، اب دراصل سنو، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا کہ یاد کرو وہ واقعہ بھی جب حواریون نے کہا، پورے کے پورے حواری جتنے بھی تھے ان سب نے کہا، کیا کہا؟ یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک۔ یہ دراصل کیا ہے، یوں لگتا ہے کہ ابھی ایمان کی کیا ہے، یوں سمجھیے کہ ابتدائی کیفیت میں تھے، یا وہ پختگی حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ لفظ آیا ہے کہ کیا تمہارا رب اس کی استطاعت رکھتا ہے، یہ پاور رکھتا ہے، ان ینزل علینا، کہ ہم پر اتارے، کیا اتارے؟ مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان۔ یہ ہے وہ لفظ مائدہ جو دراصل اس سورے کا نام بنا، یاد رکھیے۔ اس سورے کا نام مائدہ اس واسطے ہی ہے کہ لفظ مائدہ اس سورے میں استعمال ہوا ہے، اور مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، یا بڑا کیا ہے، طعام کا، کھانے کا کوئی بڑا تھا، یوں کہہ لیجئے، ہمارے ہاں ہم کیا بولتے ہیں، خوان بولتے ہیں، سینی بولتے ہیں، یا اگر کچھ اور بھی الفاظ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ہمارے پاس پلیٹ ہوتے ہیں، تو ان سب کو مائدہ کہتے ہیں، جہاں پر کھانا چن دیا گیا ہو۔ اور اس واسطے مفسرین نے بہت سو نے کیا اسے دسترخوان سے تعبیر کیا ہے، کہ ایک دسترخوان اترے جس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوں، وہ ڈائریکٹ آسمان سے اترے، کیا ایسا تمہارا رب کر سکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا، اسی واسطے اس سورے کا نام مائدہ پڑا، ورنہ تو کیا ہے اس میں کیا کیا دسترخوان میں چیزیں رکھنے ہیں، پھل کتنے رکھنے ہیں، پلاؤ کتنے قسم کے رکھنے ہیں، اس کے لیے یہ سورہ نہیں اترا۔ ہمیشہ یاد رکھیے سورتوں کے نام جو آئے ہیں نا قرآن میں، وہ ان سورتوں کے نام کی تشریح کے لیے نہیں آئے ہیں، عموماً قرآن میں سورتوں کے نام صرف اس واسطے آئے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا، یعنی اس سورے میں استعمال ہوا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ کیا تمہارا رب ایک خوان نازل کر سکتا ہے آسمان سے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا قال اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے، یعنی ایسے بیجا سوالات، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے آنے واحد کے اندر، یہ خوان کے سلسلے میں تم یہ پوچھو، ایک دسترخوان کے سلسلے میں پوچھو کہ اللہ کیا کر سکتا ہے؟ لوگو اس طرح کے سوالات سے بچو۔ گویا کہ ان کو تنبیہ تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کی تشریح کی، فرمایا کہ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ اصل میں بات یہ ہے حضرت عیسیٰ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کھائیں، آسمان سے اترتا ہوا دیکھیں آنکھوں سے، پھر اس میں سے ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور نعلم ان صدقتنا، اور ہم کو علم ہو جائے کہ آپ جو اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں یہ بالکل اس میں آپ سچے ہیں، یہ بات ہم کو اچھی طرح دل میں بیٹھ جائے، اور ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم گواہی دے سکیں، ہم ہی پر ہم گواہ ہو جائیں ہمارے ایمان کی پختگی کے سلسلے میں، ہم خود اس معاملے میں شاہد بن جائیں،
اس واسطے ہم پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال عیسی ابن مریم اللہم، اب حضرت عیسیٰ ہاتھ اٹھا دیے، ان کی جو درخواست تھی اس کے لیے، اے اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک خوان، ایک دسترخوان ہمیں اتار ہم پر، تکون لنا، تاکہ بن جائے ہمارے لیے، عیدن، عید کا دن، خوشی کا موقع بن جائے۔ یہی وہ عید ہے جو ہم ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں، عید 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 خوشی بمعنی ہے، یا عید اس کو بھی کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ عیدن لاولینا و آخرینا، ہمارے لیے خوشی کا باعث بن جائے اول آخر، یعنی اگلے پچھلوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی، بعد میں آنے والے ہر مومن جب یہ واقعہ سنیں گے خوشی محسوس کریں گے، اور وہ آخرینا و آیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں کیا ہے رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے، رازق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اللہ انی منزلها علیکم، فرمایا کہ عیسیٰ ہم نازل کرنے والے ہیں، یا نازل کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ہم نازل کر دیں گے تمہارے اوپر، منزلها علیکم، خوان تو ہم اتار دیں گے، دسترخوان پوچھیں، انواع و اقسام کے کھانے پوچھیں، وہ تو آسمان سے آ جائے گا، لیکن یاد رکھو فمن یکفر بعد منکم، اگر یہ خوان کے اترنے کو دیکھ لینے کے بعد یا کھانا کھا لینے کے بعد کوئی کفر کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ، ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیں گے، احدا من العالمین، پوری کائنات میں، پورے عالموں میں ہم کسی کو ایسا عذاب نہیں دیے ہوں گے، وہ عذاب ہم اس کو دیں گے جو خوان اترنے کے بعد بھی کفر کرے گا۔ یہ ہے معجزات کا اصل، جس کو رب العالمین ہمیشہ ڈھیل دیتا ہے۔ اس حیثیت سے یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، جب بھی کفار نے جلدی مچائی معجزات کے سلسلے میں، رب نے ان کو فوری طور پر معجزہ نہیں دیا، جس سے بعض مسلمانوں نے سمجھا کہ کیوں دیر ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے اصل وجہ، معجزات جب اترتے ہیں تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے یا شدت بڑھ جاتی ہے۔ اسی واسطے فرمایا کہ ہم تو اتار دیں گے خوان، لیکن اگر خوان اترنے کے بعد پھر کوئی کفر کرے گا نا، ایسی سزا دیں گے، وہ سزا ہم نے عالموں میں کسی اور کو نہیں دی ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ بس اسی واسطے علماء اس میں کیا ہیں، اختلاف کرتے ہیں کہ بعد میں یہ سن لینے کے بعد خوان وہ اترا یا نہیں اترا۔ امام شوکانی اور اسی طرح امام طبری وغیرہ کہتے ہیں کہ خوان اترا، اس میں سے ان لوگوں نے کھایا، لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جب دراصل یہ بات آ گئی شرطیہ کہ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ جو کوئی کفر کرے گا خوان اترنے کے بعد، ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے جو عالموں میں ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ وعید سننے کے بعد ان لوگوں نے اصرار نہیں کیا، خوان نہیں اترا۔ لیکن بہر کیف قرآن کے اندر اس کا کوئی تفصیلی مضمون نہیں ہے، نہ اس بات میں ہے نہ انکار میں ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد یا اس شرط کے بعد آخر میں وہ دسترخوان اترا یا نہیں اترا، اس کی کوئی تفصیل صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں روایتیں ہیں اسرائیلی وغیرہ کہ اس میں مچھلی بھی تھی، فلاں بھی تھا، اور لوگوں نے اس کو کھایا، بڑا مزے کا تھا خوان، یہ تمام روایتیں آئی ہیں جس میں کوئی صحیح درجے تک نہیں پہنچتی۔ جیسے یہاں حضرت عیسیٰ سے پوچھا جا رہا ہے بعینہ، ویسے ہی کھڑا کر کے جن جن کو تم پکارا کرتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کو یا غوث یا غوث، کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کیا عبد القادر، تم نے تو اپنی پوری زندگی عبد القادر رکھا کہ قادر کا بندہ، لیکن ان بدبختوں نے تمہیں کیا غوث اعظم بنا کے چھوڑا، تم نے کہا تھا، سوال ہوگا جیسے یہاں حضرت عیسیٰ سے ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پیغمبر بھی ہو، بن باپ کے پیدا ہوا ہو، اللہ کا مقرب ہو، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہو، آخرت میں اور دنیا میں اللہ کا بڑا مقرب ہو، ایسا پیغمبر زندہ ہے، آسمانوں میں ہے، صرف دنیا کے اس عالم میں نہیں ہے، پھر بھی اس کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس کے ماننے والے کیا کرتے ہیں، کہ جو مردہ ہے، جس کو دفنا دیا گیا ہے، جو کیا مر چکا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے ماننے والے اسے کیا کہہ رہے ہیں، پکار رہے ہیں یا کر اس سے دعائیں کر رہے ہیں۔ جنہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی اور اپنی زندگی اسی میں بتایا،
تو اس وقت اللہ کہے گا کہ یہ ہے اصل سچائی توحید، یہ سچائی ضرور اب ان کو کام آئے گی۔ کیسے کام آئے گی؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ابد الآباد رہیں گے، کبھی نکلنا تصور ہی نہیں ہے۔ جو کفر کرتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ وہ اپنے رب کو برابر کیے دیتے ہیں دوسرے شرکا کو، دوسرے لوگوں کو برابر کیے دیتے ہیں۔ اور مذمت کے طور پر یہ آیت ذہن میں رکھ لیجئے اچھی طرح کہ سورہ نساء کے اندر ایک ہی سورہ میں 2 مرتبہ یہ 48 اور 116 یعنی 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ جو شرک کرتے ہیں، یہ برابری جو سمجھتے ہیں، اس کا نام ہے شرک، اور یہ شرک اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں معاف کرے گا